السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل کے حوالے سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ بدن پر جو پانی ڈالتے ہیں وہ ایک مرتبہ ڈالا جائے گا یا 3 مرتبہ ڈالا جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں اس مسئلے کی وضاحت کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ غسل کے جو تینوں فرائض ہیں اس کا کیا مطلب ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بہت ضروری مسئلہ ہے، یعنی اگر آپ اس مسئلے کو نہیں سمجھ پائیں گے تو آپ پاکی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو اس سے آپ اس مسئلے کی امپورٹنٹیت کو آپ سمجھ لیجئے کہ کتنا اہم یہ مسئلہ ہے۔ گزارش کروں گا کہ دھیان سے سن کر اس مسئلے کو سمجھ لیں اور چینل کو سبسکرائب نہ کیے ہو تو ضرور کر لیں۔ غسل میں 3 باتیں فرض ہیں، یعنی کمپلسری ہے۔ اگر یہ تینوں آپ نہیں کریں گے، تینوں میں سے کوئی ایک نہیں کریں گے تو آپ کا غسل ہوگا ہی نہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے کلی کرنا۔ اب کلی کرنے میں بے احتیاطی لوگ برتتے ہیں، منہ میں پانی ڈالے اور اگل دیے، پانی ڈالے اگل دیے، ایسا نہیں ہے۔ منہ میں پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہلائیں تاکہ منہ کے ہر حصے میں پانی پہنچ جائے، اور اسی طرح منہ میں پانی لیں، اور اگر روزے دار نہ ہو تو کلی کے ساتھ غرارہ بھی کیا جاتا ہے، یعنی پانی لے کر اور جو اس طرح کرتے ہیں اور پانی حلق میں آ کے گڑگڑاتا ہے تو اسی کو غرارہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر روزے دار نہیں ہے تو کلی کے ساتھ غرارہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اس میں لوگ غلطی کرتے ہیں اور غرارہ نہیں کرتے ہیں، غسل ادا نہیں ہوگا اگر آپ کلی کرنے میں اس طرح کی غلطیاں کریں گے۔ تو کلی پانی لے کے صرف تھوک دینے کا نام نہیں ہے، اس کو منہ میں ہلائیں پانی کو تاکہ ہر جگہ پر منہ کے اندر پانی پہنچ جائے، اور غرارہ بھی آپ ساتھ میں کریں۔ یہ پہلی چیز۔ غسل میں دوسرا جو فرض ہے وہ ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ اس میں بھی لوگ بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں، اس طرح ہاتھ میں پانی لے اور ناک سے چھوا دیتے ہیں اور اس کے بعد گرا دیتے ہیں۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب یہ کہ ہمارے ناک کی یہ جو نرم ہڈی ہے، یہ جو نرم ہڈی یا آگے کا حصہ رہتا ہے، وہاں اندر تک پانی پہنچانا، اور اگر میل وغیرہ جمع ہو تو بائیں ہاتھ کی انگلی سے صاف کر کے وہاں پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ کہ صاف کر لیں اور اس کے بعد پانی لیں اور ہلکا سا سانس لیں تاکہ پانی یہاں تک آرام سے پہنچ جائے۔ اب زور سے نہ لیں کہ بالکل دماغ پہ چڑھ جائے اور آپ کو پریشانی ہو جائے، ہلکے سے سانس لیں گے تو یہاں تک پانی آپ کے پہنچ جائے گا۔ تو ناک میں صرف پانی چھوا لینے کا نام جو ہے یہ غسل ادا نہیں ہوگا اس سے، بلکہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ اندر میل ہو تو اسے صاف کرنا اور پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ اب تیسری چیز جو بہت زیادہ اہم ہے، دراصل سوال اسی کا آیا تھا تو میں نے چاہا کہ اس پر بھی تنبیہ کر دی جائے۔ تیسرا جو فرض ہے غسل میں وہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک پانی بہانا یہ ضروری ہے۔ اب کیا 1 مرتبہ بہائیں یا 3 مرتبہ بہائیں، اس کے متعلق سوال کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ جسم کے ہر ایک حصے پر، جو جسم کا ظاہری حصہ ہوتا ہے، سے ہماری باڈی یہ پورا ظاہری حصہ ہے، تو غسل میں پورے سر سے لے کر پیر تک کے ظاہری حصے کو یہ دھونا ضروری ہے، پانی بہنا ضروری ہے۔ 1 مرتبہ دھونے کا یہ مطلب نہیں کہ 1 مگ آپ پانی لے لیں اور اس کے بعد میں سر سے لے کے پاؤں تک ڈال دیں بس فرض ادا ہو گیا، یا 3 مرتبہ ڈال دیں تو کافی ہو گیا۔ نہیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ 1 مرتبہ ڈالیں کہ 3 مرتبہ پانی ڈالیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی سر سے لے کے پاؤں تک پانی بہانے کا مطلب ہے کہ ہر حصے پر کم سے کم 1 مرتبہ کا پانی بہ جانا یہ فرض ہے۔ 1 مرتبہ۔ اب پورے بدن پر 1 مرتبہ پانی بہنے میں چاہے آپ کو 1 بالٹی لگے اور چاہے آپ کو 10 بالٹی لگے، لیکن ہر حصے پر 1 مرتبہ پانی بہنا یہ ضروری ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مطلب 1 مرتبہ سر سے لے کے پاؤں تک ڈال دیے، 1 مگ لے کے تو وہ ہو گیا، فرض ادا ہو گیا۔ نہیں، 1 مگ میں آپ ڈالیں گے سر سے پاؤں تک، کہاں پانی پہنچے گا؟ آپ کا پورا سر ہی نہیں بھیگ پائے گا،
जबकि सर के बालों के जड़ों तक भी पानी पहुंचाना गुस्ल में जरूरी है। तो अगर 1 मग आप डालेंगे भाई तो सर भी पूरा नहीं भीग पाएगा, आपका पूरा बदन कहां भीगेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि बदन के हर हिस्से पर कम से कम 1 मर्तबा पानी बह जाना जरूरी है। ऐसा हाथ गीला करके रगड़ देंगे ये भी काफी नहीं, बल्कि बहना जरूरी है। क्योंकि शरीयत में जब धोना कहा जाता है किसी हिस्से को तो उसका मतलब ही यही होता है कि उस हिस्से पर पानी बहे। ऐसा नहीं कि हाथ गीला करके आप ऐसे रगड़ ले तो वो बहना हो गया, वो तो गीला हुआ है भाई, बहना जरूरी है। अब उस बहने में 1 मर्तबा पूरे बॉडी पर पानी बहने में अगर 10 बाल्टी भी लगे तो आपको 10 बाल्टी के जरिए बहाना पड़ेगा। तो इस तरह की पूरी बॉडी पे 1 मर्तबा पानी बह जाना ये फर्ज है, और अगर 3 मर्तबा पूरी बॉडी पे पानी बह जाए तो ये सुन्नत है। तो मैं समझता हूं कि अब शायद आपका मसला क्लियर हो गया, क्योंकि अक्सर साथी इसके हवाले से पूछते हैं कि 1 मर्तबा पानी बहाएं या 3 मर्तबा बहाएं, और उसका मतलब ये समझते हैं कि 1 मग पानी ले ले ऊपर से और नीचे तक डाल दे बस हो गया। इससे फर्ज अदा नहीं होगा। बॉडी के हर हिस्से पर 1 मर्तबा पानी बह जाना चाहिए। अब इसका आसान तरीका यह है कि अगर इस तरह बहाना चाहते हैं, क्योंकि ऊपर से आप डालते रहे तो पानी ही नहीं पूरे बदन तक पहुंच पाता है, तो पहले सर के हिस्से पर पानी बहा लें, फिर गले से आप शुरू करें, यहां से पानी बहाना शुरू करें इस तरह, फिर हाथों पे पानी बहाना शुरू करें ताकि बगल वगैरह में भी पहुंच जाए, फिर नाफ तक आए, फिर नाफ के नीचे मग से पानी बहाएं। इस तरह धीरे धीरे करके पूरी बॉडी पर 1 मर्तबा पानी बहा लें, तो ये आपका फर्ज अदा हो जाएगा। अगर जर्रा बराबर 1 बाल के बराबर भी अगर कोई ऐसी जगह रह गई है कि जहां पे सूखा हुआ है तो आपका गुस्ल अदा नहीं होगा। इसलिए इस मसले को आप समझें अच्छे तरीके से और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आपको ये बताई हुई बात नहीं समझ में आती है तो करीब में आपके जो भी मौलाना साहब हो उनसे जाकर अच्छे तरीके से इस मसले को समझ ले, वरना आपका गुस्ल अदा नहीं होगा। तो गुजारिश करूंगा कि इस क्लिप को अपने तमाम साथियों तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।